اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سامعین محترم، خداوند منان آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور صبح و شام ہمارے گھروں میں جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری شریک حیات سحر و افطار کے موقع پر ہمارے روزے رکھنے کے لیے اپنا آرام چھوڑتی ہے، ان کی صحت، ان کی سلامتی اور ان کی عبادت کی قبولیت بھی ہم خالق کریم سے طلبگار ہیں۔ ماہ رمضان کے یہ عظیم اور نورانی دن اور راتیں، جن میں ہم سب مختلف عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت علیہم السلام نے بڑی تاکید کی ہے کہ اس مہینے میں لوگ اور عبادتوں کی طرح قرآن کے قریب ہو جائیں، قرآن سے مانوس ہو جائے، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں۔ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے، اس کو پورا ختم قرآن اور پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ اسی بہانے مسلمان اور مومن لوگ قرآن کے قریب آ جائے، قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہو جائے، قرآن کی میننگ سے آشنا ہو جائے، قرآن کے طرز زندگی سے آشنا ہو جائیں، اور قرآن کے سائے میں اپنی زندگی کو استوار کرے، قرآنی تعلیمات کے سائے میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈے، قرآنی تعلیمات کے سائے میں زندگی بسر کرے۔ ہمارا موضوع گفتگو سورہ فرقان کی آیات 63 سے 77 تک ہے۔ بندگان خدا کی جو صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ 12 کوالٹی جو اللہ کے مخصوص بندوں کی ان آیات میں بیان کی گئی ہے، اس سلسلے میں ہم طالب علمانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ بندگان خدا جہالت کے مقابلے میں، نادانی کے مقابلے میں، اور وہ کام جن کی کوئی بے ادبیوں کے مقابلے میں، بدتمیزیوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں، اور ان کے اندر برداشت کی کوالٹی ہوتی ہے، اور
اس برداشت اور تحمل کی وجہ سے کیا کیا برکتیں، کیا کیا عنایتیں، کیا کیا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے مختصر گفتگو کی ہے۔ آگے چل کر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ عباد الرحمن، یہ خدا کے مخصوص بندے راتوں کو کس طرح گزارتے ہیں، ان کی راتوں کا جو طرز زندگی ہوتا ہے۔ دن کا طرز زندگی ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر تحمل کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر برداشت کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رات کو وہ کیسے بسر کرتے ہیں؟ دن میں تو ایسے بسر کرتے ہیں، رات میں ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ رات کا ان کا لائف سٹائل کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے مخصوص بندے، یہ رحمان کے مخصوص بندے راتوں کو اس طرح گزارتے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کی حالت میں رہتے ہیں۔ ان کا رات کا جو طرز زندگی ہوتا ہے وہ اپنی راتوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی راتوں کو مستی میں نہیں گزارتے ہیں، وہ اپنی راتوں میں خالق کی عبادت، خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز، خالق کی بارگاہ میں مناجات، خالق کی بارگاہ میں راز و نیاز، خالق کی بارگاہ میں جاگتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلامی طرز زندگی اور مغربی طرز زندگی، ویسٹرن جو طرز زندگی ہے، ویسٹرن لائف سٹائل، اس میں اور اسلامی طرز زندگی میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے، بہت سارے جو فرق اور ڈیفرنسز ہیں انہی میں سے ایک ڈیفرنس یہ ہے، ویسٹرن طرز زندگی میں جو رات کا کانسیپٹ ہے کہ ویسٹرن طرز زندگی نے ہمیں اور انسانوں کو، انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشروں کو راتوں کو لہو و لعب اور راتوں کو گناہوں اور راتوں کو مستی کے لیے بہترین ٹائم کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں، یعنی ان کی وہ اپنی گناہوں کے لیے، لہو و لعب کے لیے، مستی کے لیے جو بہترین ٹائم ڈھونڈتے ہیں وہ رات کو اپنے ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے زعم میں، ان کے گمان میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے رات کو مستی کا سامان فراہم کرتے ہیں، رات کو گناہوں کی محفلوں کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ جو نائٹ کلب کا کانسیپٹ ہے، یہ جو رات کو ڈانس کلب کا کانسیپٹ ہے، یہ جو رات کو گناہوں کی محفلیں سجانے کا کانسیپٹ ہے، یہ اسی مغربی طرز زندگی کی دین ہے، ویسٹرن کلچر کی دین ہے۔ وہ رات کو اپنی بقول ان کے سکون حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اسلامی طرز زندگی میں اس کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ اسلامی طرز زندگی بھی رات کو سکون حاصل کرنے کو ایک بہترین ذریعہ، ایک بہترین ٹائم سمجھتا ہے، لیکن اسلامی طرز زندگی میں سکون گناہوں کے ذریعے نہیں، سکون مستی کی محفلوں کے ذریعے نہیں، سکون لہو و لعب کی محفلوں کا اہتمام اور ارینجمنٹ کرنے کے ذریعے نہیں، بلکہ اسلامی طرز زندگی میں یہ ہے کہ رات سکون حاصل کرنے کے لیے، دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے کہ ہم اس رات کے کچھ حصے کو، رات کے کچھ ٹائم کو مخصوص کرے خدا کی عبادت کے ساتھ، رات کے کچھ حصے کو مخصوص کرے خالق کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے۔ اسلامی طرز زندگی میں عظیم کمالات حاصل کرنے کا بہترین ٹائم، عظیم کمالات، روحانی کمالات، روحانی ترقی، روحانی عروج، روحانی بلندی، دلوں کا سکون، روحوں کا سکون، روحوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے
دلوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، فکروں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، حتیٰ جسمانی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دلوں کی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی وجہ سے جو انسان کی زندگی میں تاریکیاں پیدا ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے جو انسان کے اندر گٹھن پیدا ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے جو انسان کی پریشانیاں میں اضافہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسلامی طرز زندگی میں، اسلامک لائف سٹائل میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ رات کا کچھ حصہ اللہ اور خدا کی عبادت سے مخصوص کیا جائے، خدا کی عبادت سے مخصوص کیا جائے، رات کے کچھ حصے میں خدا سے راز و نیاز کیا جائے۔ اور عجیب یہ ہے کہ اسلام میں رات اور سحر کے ٹائم اور وقت کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی بلندیوں تک پہنچنے کا شرف رات کو نصیب ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ نبی معراج کو رات کو اندھیرے میں گئے، رات کے اندھیرے میں معراج پر گئے۔ ارشاد ہوتا ہے پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے وہ خالق جس نے اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک پہنچایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس معراج کے ذریعے اس رات کے اندھیرے میں ان کو اپنی آیات دکھائیں۔ اور یہ جو ہماری عظیم کتاب ہے قرآن مجید، یہ قرآن مجید بھی رات ہی میں نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قلب مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کے اندھیرے میں نازل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رات میں فیض حاصل کرنے کے لیے، کمالات حاصل کرنے کے لیے، روحانی پرواز حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ماحول فراہم ہوتا ہے، روحانی پرواز کے لیے، روحانی سفر کے لیے، بلند ہونے کے لیے، انسانی مقامات حاصل کرنے، انسانی مقامات، روحانی مقامات حاصل کرنے کے لیے، روحانی منزلوں کو پانے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے رات بہترین ٹائم ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی تاریخ میں انبیاء کو، اولیاء کو، اللہ کے صالح بندوں کی کامیابی کا راز، اسلامی طرز زندگی میں اللہ کے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، صالح بندوں کی کامیابی کا راز رات کی عبادت ہے، شب بیداری ہے، تہجد ہے، سحر خیزی ہے۔ بقول اقبال کہ زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر گاہی۔ علامہ اقبال جو بر صغیر اور اسلامی دنیا کے ایک انقلابی شاعر ہیں، جن کے شعر میں اثر ہے، جن کے کلام میں اثر ہے، جن کے شعر میں پیغام ہے، جن کے شعر میں بیداری ہے، ان کے شعر میں دوسرے شاعروں کے مقابلے میں یہ برکت کہاں سے نصیب ہوئی؟ ان کی شاعری کا راز کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں جب میں لندن میں اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا،
سخت سردی ہوتی تھی وہاں، زمستانی ہواؤں میں گرجتی شمشیر کی تیزی، اتنی سردی ہوتی تھی کہ لندن کی ہوائیں بدن سے جب لگتی تھی گویا تلوار بدن پر چلتی تھی. لیکن اقبال فرماتے ہیں اس سخت سردی میں بھی میں نے رات کو اللہ کے عشق میں، خدا کی محبت میں، نماز شب کے لیے میں نے کبھی ترک نہیں کیا، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر گاہی. تو اللہ کے بندوں کو جو راز، ان کی کامیابی کا جو راز ہے، ان کو جو کمالات ملتے ہیں وہ اسی رات کو جاگنے کی وجہ سے ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، قرآن کا ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے کچھ حصے میں اٹھو تہجد کے لیے، نافل شب کے لیے. ہو سکتا ہے اسی نماز شب کے ذریعے خدا اے حبیب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے. تو خاصان خدا کا رات کا لائف سٹائل، اللہ کے بندوں کا رات کا طرز زندگی، اللہ کے بندوں کا رات کا جینے کا انداز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سجداً وقیاما. جو راتوں کو اس طرح بسر کرتے ہیں، رات کو اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں، سجدوں میں، قیام میں، دعاؤں میں، مناجات میں، استغفار میں بسر کرتے ہیں. شب زنداری، سحر خیزی، رات کے اندھیرے میں عبادت، رات کے اندھیرے میں دعا، رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کافی زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور یہ سحر خیزی، یہ رات کو سحر میں جاگنا خاصان خدا کا محبوب ترین کام تھا، محبوب ترین کام تھا. اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں نماز شب، تہجد، سحر خیزی، اذان صبح سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ پہلے اٹھنا، یہ انسان کی تربیت میں، انسان کی خودسازی میں، انسان کی معنویت میں، انسان کی روحانیت میں اس کا بے انتہا اثر ہے، بے انتہا اثر ہے. جو تیسری کوالٹی اللہ کے بندوں کی سورہ فرقان میں بیان کی گئی ہے کہ وہ رات کو یبیتون لربہ سجدا وقیاما، کو وہ رات میں اللہ کی عبادت اور سجدے میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی تربیت میں، انسان کی اپنی تربیت میں، روحانی تربیت میں، باطن کی تربیت میں، اخلاقی تربیت میں نماز شب سے زیادہ مؤثر اور کوئی چیز نہیں ہے. اور خاصان خدا اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت کے بارے میں ہیں کہ آپ سونے سے پہلے نماز شب کے لیے وضو کرنے کے لیے اپنے بسترے کے قریب وضو کا پانی رکھا کرتے تھے. اپنے بسترے کے قریب نماز شب کے لیے وضو کرنے کے لیے وضو کا وہ پانی اپنے بسترے کے قریب رکھتے تھے. اور یہ جو انبیاء کا سلسلہ مراجع کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ان کی سنت جو ہم تک پہنچی ہے، اگر ایک ایک مرجع تقلید کی زندگی میں آپ سرچ کریں گے، جستجو کریں گے، تو آپ کو ان کی زندگی میں نماز شب سے والہانہ محبت نظر آئے گی، والہانہ محبت نظر آئے گی. انہوں نے مشکلات میں نماز شب کا سہارا لیا، انہوں نے دشمنوں کی سختیوں میں نماز شب کا سہارا لیا،
انہوں نے قوم کی پریشانیوں کے وقت بھی نماز شب کا سہارا لیا. جو مشکلات میں اضافہ ہوا، ان ائمہ کے نقش قدم پر چلنے والے مراجع کرام رہبروں نے اتنا زیادہ نماز شب کے لیے ٹائم زیادہ دیا، اتنا زیادہ نماز شب کے لیے ٹائم زیادہ دیا. جہاں دیکھا مشکلات ہیں مومنین کی، جہاں دیکھا دشمنوں کا غلبہ زیادہ ہو رہا ہے، خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نماز شب میں خالق سے مشکلات کی آسانی کے لیے التجا کرتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں روتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں اپنے سجدوں کو طولانی کرتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں اپنے استغفار میں اضافہ کرتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں اپنے راز و نیاز کو اضافہ کرتے ہیں، راز و نیاز میں اضافہ کرتے ہیں. کیوں؟ خاصان خدا اسلامی طرز زندگی، ویسٹرن طرز زندگی کے مقابلے میں، ویسٹرن لائف سٹائل کے مقابلے میں اسلامی طرز زندگی، ویسٹرن طرز زندگی نے ہماری راتوں کو اتنا ناپاک بنایا ہے. ویسٹرن لائف سٹائل نے انسانوں کی زندگی کو، انسانوں کی راتوں کو اتنا تاریک بنا دیا ہے، تاریک. جو انسان طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی نعمتوں کی بڑی بے قدری کی ہے، راتوں کی بے قدری کی ہے، رات کے اوقات کی بے قدری کی ہے، سحر کی بے قدری کی ہے، ان نورانی لمحات کی بے قدری کی ہے. جو انسان آسمانی بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، جو انسان زمینی بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، ایک تو آزمائش ہوتی ہے. بقول شہید مرزا مطہری کے یہ جو آفتیں آتی ہیں انسانوں کو، اس کا ایک راز یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان. ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کیے کی کچھ سزا اسی دنیا میں خالق دینا چاہتا ہے. کورونا نے زندگی کی زندگی کو کیا کیا ہے؟ تباہ و برباد کیا ہے، زندگی کو روک دیا ہے، مر رہے ہیں لوگ. کیوں؟ ہم انسانوں نے ان راتوں کو گناہ میں صرف کیا ہے. کرائمز ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، فسق و فجور ہو رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، لوگوں کا جینا آرام ہو گیا، عصمت پامال ہو رہی ہے، پاک دامنیاں پامال ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں انسان کو جھیلنی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں انسان کو جھیلنی پڑتی ہے. اس نماز شب کی خاصیت کیا ہے؟ اس رات کو جاگنے کی خاصیت کیا ہے؟ اس تہجد کا اثر کیا ہے؟ نبی رحمت کی روایت ہے، صلاۃ اللیل مرضات الرب، نماز شب خالق کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے. خالق کی خوشنودی، خالق کی خوشنودی سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. وحب الملائکہ، اس نماز شب کی وجہ سے انسان ملائکہ کا محبوب بنتا ہے. وسنت الانبیاء، یہ نماز شب انبیاء الہی کی سنت ہے، ان کا طرز زندگی ہے. وہ نور المعرفہ، معرفت کا نور ہے نماز شب. وہ اصل الایمان، اور یہ ایمان کی جڑ ہے. نماز شب ایمان کی جڑ ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ انسان جو دعویٰ کرتا ہے میں خدا سے عشق و محبت کرتا ہوں، اور پھر نماز شب کے لیے رات کے اندھیرے میں خدا سے راز و نیاز کے لیے اٹھتا نہیں ہے. حدیث میں ہے جھوٹا وہ انسان جو کہتا ہے خدا میرا محبوب ہے، خدا میرا معشوق ہے، اور لیکن خدا کے عشق میں، خدا کی محبت میں رات کو اٹھتا نہیں ہے. فرماتے ہیں وراحت الابدان، نبی فرماتے ہیں یہ نماز شب جسموں کا سکون ہے، راحت ہے، جسموں کی تھکاوٹ دور کرتا ہے. انسان سمجھتا ہے جتنا زیادہ سوئے گا جسم کو اتنی زیادہ راحت ملے گی،
انسان سمجھتا ہے جتنا زیادہ انسان زیادہ سوئے گا تو اتنا زیادہ انسان کی جسم کو اتنا زیادہ انسان کی باڈی کو راحت ملے گا، سکون ملے گا، تھکاوٹ دور ہوگی۔ نبی فرماتے ہیں صلاۃ اللیل راحت الابدان، یہ نماز شب جسموں کے لیے راحت ہے۔ وَکَرَاہِیَةُ الشَّیطان، اور نماز شب اللہ کی پسند، اللہ کی خوشنودی کا سبب، اور نماز شب شیطان کی ناراضگی کا سبب۔ اگر ہم چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے شیطان سے نجات حاصل کرے، سوشل میڈیا کا شیطان جس نے ہمارے ینگ جنریشن کو کیا اسیر کر کے رکھا، جکٹ کے رکھا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان اس اسیری سے، اس شیطان کی اس اسیری سے نجات حاصل کرے، اس کا بہترین رائے حل یہ کہ ہم ان رمضان کے نورانی لمحات میں، ہم رمضان کی ان راتوں میں پریکٹس کرے، تمرین کرے، ورزش کرے، اپنے اندر یہ عادت ڈالے، سحر کے وقت آدھا گھنٹہ اذان صبح سے پہلے جاگ جانے کی، اذان صبح سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھنے کی عادت ڈالے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم شیطان کی ان زنجیروں سے آزاد ہو جائیں گے، شیطان کی ان جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہم اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَصَلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ، یہ نماز شب جو اندر کا دشمن ہو، باہر کا دشمن ہو، اس دشمن کے مقابلے میں بہت بڑا ہتھیار ہے نماز شب۔ مومنین کا ہتھیار دشمنوں کے مقابلے میں یہی نماز شب۔ رات کے صلاۃ اللیل وسلاح علی الاعداء، دشمنوں کے مقابلے میں نماز شب ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایران عراق جنگ کے دوران ان علی کے غلاموں، علی کے پیروکاروں، زہرا کے نوکروں کا ایک بہت بڑا ہتھیار نماز شب تھا، بہت بڑا ہتھیار نماز شب تھا۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک رات کے لیے ایران عراق جنگ کے دوران مجاہدین کو، بسیجیوں کو، علی کے غلاموں کو درس اخلاق دینے کی غرض سے گئے۔ جب انہوں نے اپنا درس اخلاق تمام کیا اور پھر واپس قم کی طرف آنے کا ارادہ کیا، کمانڈر ان کے پاس گئے اور ان سے کہا جناب اس وقت نہ نکلیے، ہو سکتا ہے دیر ہو چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، ہو سکتا ہے دشمن حملہ کرے راستے میں۔ تو اس رات آیت اللہ فاضل لنکرانی وہیں رکے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی وہیں رکے۔ رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے کمانڈر کو جگایا، کہا کمانڈر باہر کوئی انسان تڑپ رہا ہے، ذرا یہ معلوم کیجئے وہ کیوں رو رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی۔ کمانڈر نے کہا آپ آگا سوئیے، یہ بسیجی لوگ ہیں۔ پھر وہ سو گئے، پھر اور زیادہ رونے کی آواز آ گئی، پھر کمانڈر کو جگایا، کہا باہر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا آغا یہ خمینی کے بسیجی ہیں جو نماز شب میں اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں آیت اللہ فاضل لنکرانی نے کمانڈر سے کہا مجھے کیمپ سے باہر نکالو، وہ کیمپ سے باہر نکالے۔ جب انہوں نے ان کا حال دیکھا، ان کی نماز شب پڑھنے کا حال دیکھا، تو آیت اللہ فاضل لنکرانی جو ایک دن کے لیے محاذ پر مجاہدین کو درس دینے کی غرض سے گئے، 1 مہینے تک رکے، اور 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے 20 سال حوض علمیہ قم میں بسر کیے، وہ ان 20 سالوں کا اثر کجا، اور اس 1 مہینے میں جو میں نے ان بسیجوں کی نورانیت سے استفادہ کیا، وہ 20 سال حوض علمیہ میں پڑھنے سے بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ نماز شب دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ مومنین کا بھروسہ، مسلمان کا بھروسہ ظاہری ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، ظاہری ہتھیار بھی ہونے چاہیے جب دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو، لیکن مسلمان کا بھروسہ
خدا پر ہوتا ہے، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کربلا میں رات کے اندھیرے میں شب عاشوراء جب جنگ بالکل قریب ہو چکی، جب جنگ بالکل یقینی ہو چکی، جب جنگ بالکل حتمی ہو چکی، تو مولا حسین علیہ السلام نے اس رات میں مہلت مانگی۔ کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، نماز شب کے لیے، دعا کے لیے اور استغفار کے لیے۔ اور پھر اس رات میں کس طرح اللہ کی عبادت کی گئی، کس طرح راز و نیاز کیا گیا، کس طرح انہوں نے اپنی روحانی طاقت میں اضافہ کیا، کس طرح انہوں نے اپنی روحانیت میں اضافہ کیا ہے اور اپنے آپ کو بیرونی دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَسِلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ، یہ نماز شب دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، خدا سے راز و نیاز کے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ اس لیے یہ مدافعین حرم، اس لیے حق کے محاذ پر لڑنے والے یہ زینب کے غلام، اس لیے مقدس مقامات کی حفاظت کرنے والے یہ جوان رات کے اندھیرے میں حسین کے ساتھیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رات کے اندھیرے میں نماز شب کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر پیغمبر فرماتے ہیں وَإِجَابَةٌ لِلدُّعَا، نماز شب دعا قبول کرنے کا بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دعا کی قبولیت کا بہترین ٹائم سامعین محترم، دعا کی قبولیت کا بہترین ٹائم سامعین محترم سحر ہے، اور دعا کی قبولیت کا بہترین وسیلہ نماز شب ہے۔ نماز شب ہماری قوم کے بہت سارے لوگ پیروں فقیروں کے پاس گڑ گڑاتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں نماز شب میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، نماز شب میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، نماز شب میں خدا اور خالق سے مانگو۔ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں جو پریشان ہیں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں جو پریشان ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو نسلیں تباہ ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو گالیاں دینا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو تانے دینا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینا ہے؟ نہیں، دعا خالق کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وَإِجَابَةً لِلدُّعَا، یہ نماز شب دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ وَقَبُولٌ لِلْأَعْمَالِ، اعمال کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ وَبَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ، یہ نماز شب رزق میں برکت کا سبب ہے۔ برکت، دیکھیے برکت کچھ الگ چیز ہے، مال کی کثرت الگ چیز ہے۔ کثرت مال کو برکت نہیں کہیں گے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کثرت مال برکت ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کثرت سے مال پایا جاتا ہے اور وہ مال گناہوں کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، گناہوں کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں، بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے ہاتھ پسینے سے کمایا ہوا مال خدا کی مرضی میں، خدا کے مخلوقات کے دل خوش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ بابرکت مال وہ ہے جس کے ذریعے خدا کی مرضی حاصل کی جائے اور خدا کے بندوں کی مشکلات آسان کی جائے۔ بابرکت مال وہ ہے جو دین کی نصرت کے لیے استعمال کیا جائے۔ بابرکت مال وہ ہے جو دین کا پیغام عام کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ بابرکت مال وہ ہے جو امام مہدی کے مشن کے لیے خرچ کیا جائے۔ بابرکت مال وہ ہے جو قرآن کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔
पैगंबर फरमाते हैं व बरकतन फिर रिज़्क, नमाज शब रिज़्क में बरकत का सबब है, माल में बरकत का सबब है। इतना ही नहीं, सलाहियतों में बरकत का सबब है, टैलेंट में बरकत का सबब है, इस्तेदाद में बरकत का सबब है। कितने वो लोग जो नमाज शब की वजह से उनकी सलाहियतों के ज़रिए इंसानियत का भला होता है। आज हर तरफ नफसा नफसी है, दिल्ली में नफसा नफसी है, बॉम्बे में नफसा नफसी है। कुछ लोग लूट रहे हैं, 1000 रुपये की दवा 2000 रुपये में, 2000, 3000, 4000 की सिलेंडर 50,000 में, 30,000 में दे रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ लोग कितने बाबरकत हैं कि उनका माल, उनकी सलाहियतें इंसानियत का दर्द कम होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोगों की सलाहियतें इंसानों का दर्द बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसी नफसा नफसी में, इसी गिरफ्तारी में कुछ लोगों की सलाहियतें, कुछ लोगों का माल इंसानों का दर्द कम होने के लिए खर्च हो रहा है। कुछ लोग लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं पूरे इस मुल्क में, और कुछ लोग लुटाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर जाग रहे हैं कि हम इस मुश्किलात में किस तरह क्या लूट ले, और कुछ लोग इन मुश्किलात में जाग रहे हैं कि हम किस तरह अपना माल लुटाए, किस तरह हम बेहतरीन प्लानिंग कर सके। तो पैगंबर फरमाते हैं ये नमाज शब बरकत का सबब है, जिंदगी में बरकत का सबब, माल में बरकत का सबब, सलाहियत में बरकत का सबब, रिज़्क में बरकत का सबब, बच्चों में बरकत का सबब, तालीम में बरकत का सबब। फिर फरमाते हैं व शफीउन बैन साहिबहा व बैन मलकुल मौत, मलकुल मौत को तो आना ही है। पैगंबर फरमाते ये नमाज शब इंसान के लिए शफी करार पाएगी मलकुल मौत के साथ। नमाज शब शफी व सिराजुन फी कब्रे, ये नमाज शब कब्र की तारीकी का चराग है, कब्र की तारीकी का चराग है, कब्र की तारीकी की रोशनाई है नमाज शब, कब्र की अंधेरी का शमा है और नमाज शब कब्रों की अंदर की तारीकी ऊपर जले हुए चरागों से दूर नहीं होती है। कब्रों की अंदर की तारीकी सहर के वक्त नमाज शब पढ़ने से दूर होती है। पैगंबर फरमाते हैं वसिराजुन फी कब्र, ये नमाज शब कब्रों में, कब्र में इंसान के लिए सिराज बनेगा, कब्र में इंसान के लिए शमा बनेगा, कब्र में इंसान के लिए रोशनी बनेगी। व फिराशुन तहत जंबे, और यही नमाज शब कब्र में इंसान के लिए बिछोना बनेगा, कब्र में इंसान का बिस्तरा बनेगा। व जवाब मुनकरिन व नकीर, नकीरो मुनकर के सवाल का जवाब यही नमाज शब होगी। नकीरो मुनकर जो सवाल करेगा और हमें जवाब देना होगा। पैगंबर फरमाते हैं तुम्हारा रात को जागना खुदा की इबादत के लिए, नमाज शब के लिए, तहज्जुद के लिए, सहर के वक्त, ये नकीर और मुनकर के सवाल का जवाब बन जाएगा ये नमाज शब। नकीर और मुनकर के मुकाबले में जो जवाब तुम्हारा होगा वो यही नमाज शब होगी। या हो सकता है यही नमाज शब तुम्हारे बदले नकीर और मुनकर को जवाब दे। माह रमजान अपने अंदर सहर खेजी की आदत पैदा करने का बेहतरीन वर्कशॉप है।
اصلاً ماہ رمضان کا ایک مہینے کا ورکشاپ ہمارے اندر مختلف خصلتوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ ورکشاپ ہمیں قرآن سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ ورکشاپ ہمیں خالق سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ ورکشاپ ہمیں سحر کے وقت جاگنے کی تربیت کرتا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ ورکشاپ ہمیں یتیموں سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ ورکشاپ دلوں کو تازگی بخشنے والے معصومین کی دعاؤں سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ دعائے کمیل سے، دعائے افتتاح سے، دعائے ابو حمزہ سمالی سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ خداوند منان ہم سب کو اللہ کے پیاروں کی طرح سحر کے وقت خدا کی محبت میں، خدا کے عشق میں بیدار ہونے کی، جاگنے کی توفیق اور توانائی عنایت فرمائیں۔ خداوند منان ہم سب کو نماز شب قائم کرنے کی، نماز شب پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جن بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے ماہ رمضان کے ان نورانی لمحات میں، خدا ان سب کی قبروں کو نورانیت فرمائیں، اور جن علماء سے ہم نے سیکھا ہے، جس استاد سے ہم نے سیکھا ہے، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ نصیب فرمائے۔ اگر وہ زندہ ہو ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔